السلام علیکم۔ گلوبل ویمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ تسلی رکھیں، عدم اعتماد ناکام ہوگی، وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اپوزیشن رہنما کہتے ہیں کہ سندھ ہاؤس میں پولیس گردی ہوئی تو نتائج کے ذمہ دار عمران خان اور شیخ رشید ہوں گے۔ ووٹ ڈالنے سے قبل کسی رکن کے خلاف کارروائی ممکن نہیں، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے واضح کر دیا۔ جانے والے واپس آ جائیں، سندھ میں گورنر راج کی سمری پیش کر دی ہے۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنی تاریخ کے اہم ترین دور سے گزر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قوم اور امت مسلمہ کو شب برات کی مبارکباد۔ وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں امن اور خوشحالی سے نوازیں۔ ملک کی بدلتی سیاسی صورتحال، مریم نواز کا میدان میں اترنے کا فیصلہ۔ مریم نواز 22 مارچ کو سوات کا دورہ کریں گی۔ شاہ محمود قریشی نے سندھ میں گورنر راج کی مخالفت کر دی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ آج 90 کی سیاست کو دہرایا جا رہا ہے۔ سندھ ہاؤس میں جو ہو رہا ہے وہ میثاق جمہوریت کے منافی ہے۔ شانتی نگر کی جھونپڑیوں میں آتی زدگی، پولیس کے مطابق جاں بحق اور زخمی ہونے والوں کی عمریں 4 سے 12 سال تک ہیں۔ مرنے والوں میں 2 بھائی اور 2 بہنیں شامل ہیں۔ ہندو برادری نے مذہبی تہوار ہولی بھرپور انداز میں منایا۔ مندروں میں ہولی کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ یہ سردیوں کے موسم کے خاتمے اور بہار کی آغاز کا تہوار ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے منحرف ارکان کو ضمیر فروش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اچھا ہوا ضمیر فروش بے نقاب ہو گئے۔ اپوزیشن کی چال کے باوجود عدم اعتماد ناکام ہوگی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے منحرف ارکان کو ضمیر فروش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اچھا ہوا ضمیر فروش بے نقاب ہو گئے۔ اپوزیشن کی چال کے باوجود عدم اعتماد ناکام ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ترجمانوں کا اجلاس ہوا، جس میں موجودہ سیاسی صورتحال سمیت عدم اعتماد پر قانونی و سیاسی مشاورت کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شیخ رشید کی سندھ میں گورنر راج کی تجویز پر وزیر اعظم نے مثبت رد عمل دیا، جبکہ خسرو بختیار گورنر راج کی مخالفت کی۔ بعض حکومتی رہنما بھی سندھ میں گورنر راج لگانے کے حق میں تھے۔ ارکان نے کہا کہ سندھ حکومت کے لوگ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر برسا رہے ہیں، سندھ حکومت کو فوری جواب دینا چاہیے۔ ترجمانوں نے وزیر اعظم عمران خان سے نمبر گیم پر مختلف سوالات کیے تو وزیر اعظم نے کہا کہ تسلی رکھیں، جیت ہماری ہوگی، کسی طور پر بھی اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، NRO نہیں دیا جائے گا۔ سابق وزرائے اعظم یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف اور شاہد خاقان عباسی نے اپنے مشترکہ بیان میں سیکریٹری داخلہ، پولیس اور اسلام آباد انتظامیہ کے حکام کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ سندھ ہاؤس میں پولیس گردی کی گئی تو نتائج کے ذمہ دار عمران خان اور وزیر داخلہ ہوں گے۔ سیکریٹری داخلہ، پولیس اور انتظامیہ کے حکام کو خبردار کرتے ہیں کہ کسی سیاسی عمل کا حصہ نہ بنے۔ دوسری جانب تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے مشیر پارلیمانی امور بابر ایوان نے قانونی پوزیشن واضح کر دی۔ بابر ایوان نے کہا کہ دوسری پارٹی میں شمولیت سے پہلے رکن کو استعفیٰ دینا ہوگا۔ پارلیمانی پارٹی کوئی ہدایت دے تو رکن تعمیل کا پابند ہوگا۔ مشیر پارلیمانی امور نے کہا، ہمارا فیصلہ ہے کہ پارٹی کا کوئی رکن اسمبلی میں نہیں جائے گا۔ پارٹی کے فیصلے کے بعد بحث ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابہام آئین کے آرٹیکل میں نہیں، نیتوں میں فطور ہے جس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے واضح کیا ہے کہ ووٹ ڈالنے سے قبل کسی رکن کے خلاف کارروائی ممکن نہیں۔ ووٹ دینے کے بعد پارٹی لیڈر اسپیکر کو کارروائی کے لیے لکھیں گے۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پارٹی پالیسی کے برعکس ووٹ ڈالنے والا انحراف کی شک کی زد میں آئے گا اور عدم اعتماد یا آئینی ترمیم پر پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والا ڈی سیٹ ہوگا۔ ووٹ دینے کے بعد پارٹی لیڈر اسپیکر کو کارروائی کے لیے لکھیں گے۔ اسپیکر 3 دن کے اندر الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجے گا اور الیکشن کمیشن
30 दिन के अंदर फैसला सुनाएगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने वाज़ेह किया कि वोट डालने से कबल किसी रुकन को डी सीट नहीं किया जा सकता। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि इस मुल्क में एक ही लीडर है, वो इमरान खान है। शेख रशीद हर वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है। अगर आज जमहूरियत को धचका लगा तो 10 साल तक पछताएंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की वज़ारत दाखिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि सिंध में गवर्नर राज लगाने की समरी वज़ीर आज़म को पेश कर दी है, अभी फैसला नहीं हुआ। इस मुल्क में एक ही लीडर है, वो इमरान खान है। शेख रशीद हर वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है। जो लोग पैसों के लिए जा चुके हैं उन्हें भी कहता हूँ कि जो बिकने और बकने वाले वापस आ जाओ। वज़ीर दाखिला का कहना है कि हमें सिंध हाउस में कुछ करने की क्या ज़रूरत है, हमें पहले से पता था कि सिंध हाउस में क्या हो रहा है। आसिफ जरदारी ने अपने अरकान को वोटिंग के दिन हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने भी अपने अरकान को वोटिंग के दिन हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की है। हम पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां हैं। 21 से 24 तक छुट्टी होगी, 23 मार्च को परेड होगी। पीटीआई के लोगों को कहता हूँ अपने इलाकों को देखें और वो वापस आ जाएं। वोटिंग किस वक्त होगी इसका फैसला स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर करेंगे। डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि दोनों जमातों के जलसे के लिए अलग अलग मुकाम का तयन कर लें। तसादुम की तरफ मामला नहीं जाना चाहिए। हालात सियासी तसादुम के मुतकाजी नहीं है। 480 नहीं बल्कि 500 लोग सिंध हाउस लेकर आए। ओपोजिशन बेवकूफ़ है, हमें इत्तला थी बंदे कहाँ हैं। ज़मीर फरोश लोग वापस आ जाएं। क्यों आप लोग जमहूरियत को छांगा मांगा बना रहे हैं। शेख रशीद ने कहा कि ये लोग नेशनल गवर्नमेंट और टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बातें कर रहे हैं। अगर बना सकते हो तो बना कर दिखाओ। इमरान खान तुम्हारा जीना हराम कर देगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कौम और उम्मत मुस्लिमा को शब बारात की मुबारकबाद दी है। दुनिया भर में मुसलमान आज रात शब बारात अक़ीदत व एहतराम से मनाएंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कौम और उम्मत मुस्लिमा को शब बारात की मुबारकबाद दी और कहा, अल्लाह पाक कौम और उम्मत पर रहम फरमाए और हमें अमन और खुशहाली से नवाजे। ख्याल रहे दुनिया भर में मुसलमान आज रात शब बारात अक़ीदत व एहतराम से मनाएंगे। रहमतों, फजीलतों और बरकतों वाली शब बारात के मौके पर इबादत और दुआएं की जाएंगी। माह शाबान की 15वीं रात को आम तौर पर शब बारात यानी बरी होने की रात कहा जाता है। इस रात मुसलमान तौबा करके गुनाहों से कतई ताल्लुक करते हैं और जहन्नुम से निजात पाते हैं। इस रात को मग़फ़िरत की रात और रहमत की रात भी कहा जाता है। अहादीस की रोशनी में बिलाशुबा माह शाबान बहुत सी फजीलतों का हामिल है। रमज़ान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा रोज़े इसी माह में रखते थे। पाकिस्तान में बदलती सियासी सूरत हाल बहरान की सूरत इख्तियार करती जा रही है। मरीम नवाज़ ने भी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। 22 मार्च को सवात का जलसा सूबे की सियासत की नई सिमत का तयन करेगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। पाकिस्तान में बदलती सियासी सूरत हाल बहरान की सूरत इख्तियार करती जा रही है, जिस पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने भी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। तर्जुमान नून लीग की जानिब से कहा गया है कि मरीम नवाज ने सियासी सरगर्मियां दोबारा शुरू करने का फैसला कर लिया। मरीम नवाज सियासी सरगर्मियों का आगाज हल्का सवात से शुरू कर रही हैं। MPA इख्तियार वली का कहना था कि मरीम नवाज 22 मार्च को सवात का दौरा करेंगी और ग्रासी ग्राउंड में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगी। इख्तियार वली ने कहा कि नून लीग का जलसा सूबे की सियासत की नई सिमत का तयन करेगी। मरकज में जो भूचाल आया है, सूबाई हुकूमत बच नहीं पाएंगी। ख्याल रहे वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन की सियासी मुलाकातों का सिलसिला जारी है और दोनों जानिब से नंबर्स पूरे होने के दावे भी किए जा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अहम बयान में कहा है कि हर मेंबर बावकार लोगों का चुना हुआ है और वो ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले का पाबंद है। फ़ैसले से पहले तवक्कुआत को जहन में रखना होगा जो अवाम ने वाबस्ता की हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सिंध में गवर्नर राज की मुखालफत करते हुए कहा कि सिंध हाउस में जो हो रहा है वो मीसाके जमहूरियत के मनाफी है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि आज 90 की सियासत को हराया जा रहा है। इसी तर्ज सियासत के खिलाफ मीसाके जमहूरियत लाया गया था। मीसाके जमहूरियत में कुछ उसूल तय किए गए थे। उन्होंने कहा कि सिंध हाउस में जो हो रहा है
وہ میثاق جمہوریت کے منافی ہے۔ پارلیمنٹ کے محافظوں کے ہاتھوں پارلیمنٹ کو نقصان پہنچے تو یہی کہا جائے گا، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ سندھ میں گورنر راج کی تجویز کے حق میں نہیں ہوں۔ آج وزیر اعظم کی زیر صدارت پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہے۔ میں ماضی کے تجربات کی روشنی میں نقطہ نظر پیش کروں گا۔ OIC اجلاس کے حوالے سے شاہ محمود قریشی نے کہا، 23 مارچ کو OIC سے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کی میزبانی بڑا اعزاز ہے اور اسلامو فوبیا کے خلاف متفقہ قرارداد کی منظوری دوسری کامیابی ہے۔ قرارداد ہم نے اقوام متحدہ بھجوائی جو الحمدللہ جنرل اسمبلی سے منظور ہو چکی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب OIC ممالک کے وزرائے خارجہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں، جبکہ میزائل کے معاملے پر بھارت نے تاحال مبینہ حادثاتی میزائل فائر کا تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ افغانستان اور یوکرین کی صورتحال سے متعلق وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ یوکرین کشیدگی کے باعث آئل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان حالات میں غیر یقینی صورتحال پیدا کرنا جمہوریت کے مفاد میں نہیں۔ آگ لگنے سے 5 جھونپڑیاں بھی مکمل طور پر جل گئیں۔ آگ لگنے کے وقت بچے جھونپڑیوں میں تھے جبکہ ان کے والدین کام پر گئے ہوئے تھے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ شانتی نگر کی جھونپڑیوں میں آگ لگ گئی، جاں بحق بچوں کی تعداد 5 ہو گئی۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں شانتی نگر کے قریب واقع کچی آبادی کی جھونپڑیوں میں آتش زدگی سے جھلسنے والی ایک کم سن بچی بھی اسپتال میں چل بسی۔ اس افسوسناک واقعے میں جاں بحق بچوں کی تعداد 5 ہو گئی، جن میں 4 بہن بھائی بھی شامل ہیں۔ مذکورہ جھلس جانے والی بچی آج صبح علاج کے دوران اسپتال میں چل بسی۔ مرنے والوں میں 12 سالہ سائمہ، 11 سالہ فرحان، 9 سالہ کامران، 8 سالہ طیبہ اور 4 سالہ زیبا شامل ہیں۔ میتیں رحیم یار خان بھیجی جائیں گی۔ متاثرہ خاندانوں کا تعلق رحیم یار خان سے ہے۔ بچوں کی میتیں آج رحیم یار خان روانہ کی جائیں گی۔ آگ لگنے سے 5 جھونپڑیاں بھی مکمل طور پر جل گئیں۔ آگ لگنے کے وقت بچے جھونپڑیوں میں تھے جبکہ ان کے والدین کام پر گئے ہوئے تھے۔ فائر بریگیڈ کے 2 ٹینڈرز نے آگ پر قابو پایا۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ آگ لگنے کا واقعہ شارٹ سرکٹ کے باعث پیش آیا۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی ہندو برادری نے اپنا مذہبی تہوار ہولی بھرپور انداز میں منایا۔ ہندو برادری نے گھروں اور مندروں کو خوبصورتی سے سجایا۔ گھروں کے باہر رنگولیاں بھی بنائی گئی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی ہندو برادری نے اپنا مذہبی تہوار ہولی بھرپور انداز میں منایا۔ اس حوالے سے مندروں میں ہولی کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ ہندو برادری کے مختلف علاقوں میں گھروں اور مندروں کو خوبصورتی سے سجایا گیا۔ گھروں کے باہر رنگولیاں بنائی گئی ہیں۔ تقریبات کئی روز تک جاری رہیں گی۔ خصوصی پرساد بھی تقسیم کی جائے گی۔ یہ سردیوں کے موسم کے خاتمے اور بہار کی آغاز کا تہوار ہے۔ اس موقع پر ایک لڑکی پریا کا کہنا تھا، سب سے پہلے ہولی ہم لوگ مل جل کے مناتے ہیں۔ کافی سارے رشتہ دار آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے۔ مٹھائیاں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں، کلرز لگاتے ہیں۔ ہولی جو ہے خوشیوں کا تہوار ہے۔ ہولی میں شریک پرکاش کا کہنا تھا، پورے پریوار کے لیے، پورے اپنے دیش کے لیے، پورے سنسار کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دعا ہماری ہوتی ہے امن کی، شانتی کی، پیار کی، محبت کی، اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس چیز کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔